وبہ استعین وہو المولا ونعم المعین۔ حضرات گرامی، آج کے اس پروگرام میں اسلام کے اہم ارکان کو ایک خوبصورت پیرائے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وہ جو خوبصورت پیرائے میں بیان کیا گیا ہے وہ ایک حدیث پاک ہے جس کو امام بخاری نے بخاری شریف کے ترجمۃ الباب میں ذکر کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث الباب تو ان کی صحیح احادیث ہوتی ہیں، البتہ ترجمۃ الباب کے اندر جن تعلیقات کو وہ ذکر کرتے ہیں اس کے بارے میں ان کا ایک قاعدہ ہے، کلیہ ہے محدثین کا، کہ اگر امام بخاری تعلیقات کو یعنی کسی حدیث کو ترجمۃ الباب کے اندر ذکر کریں تو اگر صیغہ تمریض سے ذکر کریں تو یہ اس کے ضعف کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جیسے رویہ، ذکرہ، قیلہ، ان الفاظ سے اگر بیان کرتے ہیں تو یہ اگرچہ صحیح بخاری میں حدیث ہوتی ہے، ترجمۃ الباب کے طور پر ذکر کرتے ہیں، تعلیقات میں ذکر کرتے ہیں، مگر وہ حدیث کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور اگر صیغہ تمریض نہ ہو تو جیسے باقی ان کی احادیث الباب صحیح حدیث ہوتی ہیں تو یہ تعلیقات بھی اور ترجمۃ الباب کے اندر ذکر کی جانے والی احادیث بھی بلا شک و بلا شبہ صحیح حدیث ہوتی ہیں۔ یہ حدیث امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں ذکر کی ہے، تعلیقات میں ذکر کی ہے، اور تعلیقات میں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حدیث کی سند کو ذکر نہیں کرتے۔ حضرت وہب بن منبہ سے یہ حدیث مروی ہے جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں تعلیقات کے اندر یا ترجمۃ الباب کے اندر بیان کیا۔ وہب بن منبہ کا میں تعارف کراتا جاؤں کہ یہ جلیل القدر تابعی ہیں، اور انہوں نے احادیث کو روایت کیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے اور حضرت عبداللہ بن عباس جیسے جلیل القدر صحابہ سے، اور یہ بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ بھی اور عبداللہ بن عباس بھی، اور یہ وہب بن منبہ کے شیوخ میں سے ہیں۔ تو وہب بن منبہ جلیل القدر تابعی ہیں، اور 120 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ حدیث کو روایت کیا انہوں نے، قیل لہ، ان سے کہا گیا، الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ کا کلمہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو لا الہ الا اللہ یہ اختصار ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت، وحدانیت کی گواہی دینا، اس کا اقرار کرنا، اس کو بیان کرنا، اور نبی محتشم رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان کرنا، تو کیا یہ جنت کی چابی نہیں؟ مطلب یہ تھا کہ جو شخص اس کلمے کا اقرار کرتا ہے، اس کلمے کا ورد کرتا ہے، اس کلمے کا تلفظ کرتا ہے، تو وہ کلمہ پڑھنے سے جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے بھائی کلمہ ضروری ہے، تو جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اس کو جنت میں جانا چاہیے۔ جنت میں جانے کا یہ کلمہ جو ہے جنت میں جانے کے لیے چابی اور کنجی کی حیثیت حاصل رکھتا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ جنت کی چابی تو ضرور ہے، لیکن فرمایا ولیکن لیس مفتاح الا ولہ اسنان، کوئی چابی ایسی نہیں ہوتی مگر اس کے لیے دندانے ہوتے ہیں، جس چابی کے دندانے ہوں اسی سے تالا کھلتا ہے۔ چابی خواہ لوہے کی ہو، اسٹیل کی ہو، کسی بھی چیز کی بنی ہوئی ہو، بغیر دندانوں کے کوئی چابی نہیں ہوتی، اور جس چابی کے دندانے ہوتے ہیں تالا اسی سے کھلتا ہے، اور جب تالا کھلے گا تو دروازہ کھلے گا۔ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، فرمایا اگر تم ایسی چابی لاؤ گے کہ جس کے دندانے ہوں گے تو تیرے لیے تالا کھل جائے گا اور دروازہ کھول دیا جائے گا۔
وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، رواہ البخاری۔ اگر ایسی چابی لاؤ کہ جس کے دندانے نہ ہوں تو پھر دروازہ نہیں کھولا جائے گا، یا تالا نہیں کھولا جائے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو دندانوں سے، چابی کے دندانوں سے تعبیر کیا گیا اور بیان کیا گیا۔ تو فرمایا وہ ارکان اسلام ہیں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو خود چابی ہو گئی۔ اور ویسے اسلام کے 5 ارکان ہیں، آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب اسلام کے 5 ارکان ہیں تو وہ جو 5واں بنیادی رکن ہے تو اس کو تو چابی سے تعبیر کر دیا گیا۔ باقی جو 4 ارکان ہیں وہ کیا چیز ہیں؟ تو وہ اعمال ہیں۔ اعمال میں سے کچھ تو وہ ہیں جو عبادت بدنی کہلاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو عبادت مالی، اور کچھ وہ ہیں کہ جو عبادات مرکبہ میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ان 5 اعمال میں سے یا 5 ارکان میں سے پہلا رکن جو تھا وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اسی کو چابی کہا گیا۔ باقی چابی کے دندانے ہونے چاہیے، ورنہ چابی بیکار ہے، چابی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو فرمایا چابی کے دندانے کیا ہیں؟ وہ اسلام کے باقی ارکان ہیں، اعمال ہیں، جو فرائض ہیں، اور ان میں سے الصلاۃ و نماز ہے، اور یہ بدنی عبادت ہے، والصوم روزہ ہے، اور یہ بھی خالصتاً بدنی عبادت ہے، والزکوٰۃ زکوٰۃ ہے، یہ خالصتاً مالی عبادت ہے، والحج اور بیت اللہ شریف کا حج ہے، یہ عبادت مرکبہ ہے، یعنی اس کے اندر مال بھی خرچ ہوتا ہے، اس کے اندر انسان کا بدن بھی خرچ ہوتا ہے۔ ان 4 اعمال کو کہا گیا یہ 4 اعمال اس چابی کے دندانے ہیں جو چابی ہے لا الہ الا اللہ۔ مقصد یہ ہے کہ محض کلمے کا تلفظ کرنے سے، محض کلمہ پڑھ لینے سے آدمی ابتداً جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس چابی کے دندانے نہ ہوں۔ چابی کے دندانے کیا ہیں؟ کہ وہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کرنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تو پھر نماز بھی پڑھنی ہے، جب لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تو پھر روزہ بھی رکھنا ہے، جب لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو پھر زکوٰۃ بھی دینی ہے، اور جب لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو پھر بیت اللہ کا حج بھی کرنا ہے۔ تو یہ چابی کے دندانے ہیں، ان کے بغیر جنت کا دروازہ دوستو نہیں کھلے گا۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد تصدیق اور اقرار ہے، تصدیق قلبی اور اقرار لسانی مراد ہے کہ وہ چابی کے دندانے ہیں۔ تو جن محدثین نے چابی کے دندانوں سے مراد اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب لی ہے، پھر تو وہ شخص قطعاً جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اقرار کرنا زبان سے ایمان کے لیے شرط ہے، اور تصدیق جو ہے دل کی وہ اس کا رکن ہے۔ اگر اسلام کی حقانیت، صداقت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوتیں اور رسالتیں اور ملائکہ اور تمام کتب سماویہ کی تصدیق نہ ہو، ملائکہ کی تصدیق نہ ہو، جنت اور دوزخ پر ایمان نہ ہو، زبان اس کا اقرار نہ کرے، دل اس کی تصدیق نہ کرے، پھر تو سمجھو کہ سرے سے جنت میں داخل ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ مومن جو نہیں ہوگا۔ تو بعض لوگوں نے چابی کے دندانوں سے مراد اقرار باللسان، تصدیق بالقلب لی ہے، پھر تو جنت میں بالکل ہی داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب نہ ہو۔ اور بعض لوگوں نے چابی کے دندانوں سے مراد اعمال لیے ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو پھر جب تک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا لیکن کلمہ پڑھے گا تو اس کا مطلب ہے ابتداً جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ ہاں، ان گناہوں کی سزا بھوگنے کے بعد جو ترک نماز کی ہے، جو ترک صوم کی ہے، جو ترک حج کی ہے، جو ترک زکوٰۃ کی ہے، ان کے سزا بھوگنے کے بعد آخر کار کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے پھر جنت میں چلا جائے گا۔ چومے گویم مسلمانم بلرزم کہ میدانم مشکلات لا الہ را۔ قلندر لاہور نے کہا کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں ایک مرتبہ کانپ اٹھتا ہوں، میرے بدن میں ارتعاش اور کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا تو آسان ہے، لیکن میں جانتا ہوں
کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی مشکلات کیا ہیں اور کن کن کٹن راہوں سے گزرنا پڑتا ہے اور کن کن خاردار وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے اپنا دامن بچا کر۔ اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا بہت اچھی بات ہے، مگر جب تک لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے نہیں کریں گے تو دوستو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔